والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ایک مرتبہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی موجودگی میں یہ ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام مجھے جنت کے اس دروازے کے پاس لے کر آئے کہ جس سے میری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، اور بتایا کہ یہ وہ دروازہ ہے جس سے آپ کی امت جنت کے اندر داخل ہوگی. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں بھی وہاں ہوتا اور اس دروازے کو دیکھتا. یعنی جب جبریل امین نے آپ کو وہ دروازہ دکھایا تو کاش میں بھی اس دروازے کو دیکھتا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، بہرحال تم تو وہ سب سے پہلے شخص ہو کہ میری امت میں سے جنت کے اندر داخل ہوگے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی امید کا اظہار کیا کہ اللہ پاک سب سے پہلے اس دروازے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنت میں داخل فرمائے گا. احادیث طیبہ میں مختلف ہستیوں کے بابرکت ہستیوں کے جنت میں سب سے پہلے جانے کا تذکرہ موجود ہے. جیسے ایک روایت کے اندر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر سنی. ایک بیوہ خاتون کے حوالے سے حدیث کے اندر تذکرہ موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو وہ آگے آگے جنت کی طرف جا رہی ہوگی. تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی ذات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، میرے لیے ہی جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے گا. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر داخل ہوں گے تو اللہ جل شانہ اپنی شان کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں دوبارہ آئیں گے، جنت میں داخل ہوں گے. پھر جو قیامت کا میدان ہوگا اس میں واپس آئیں گے اور اپنی امت کو جنت کے اندر لے کر جائیں گے. تو کبھی کسی کو پہلے لے جائیں گے، کبھی کسی کو پہلے لے جائیں گے. مردوں میں جس ہستی کو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے کر جائیں گے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہو. اور خواتین کے اندر عورتوں میں جن کو سب سے پہلے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے وہ آپ کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. تو یوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ پاک میدان محشر میں جب اربوں کھربوں لوگ موجود ہوں گے تو ان کے سامنے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا، یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا کہ آپ کو سب سے پہلے جنت کے اندر داخل فرمائے گا. یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. یعنی ہم دنیا کے اعتبار سے بھی اگر تھوڑا سا غور کرتے ہیں، کوئی ایسی جگہ ہو جو بہت ہی اس کا شہرت ہو چکی ہو، لوگ اس جگہ پہ جانے کے لیے ترس رہے ہوں، اس کا افتتاح ہو رہا ہو، ابتدا ہو رہی ہو اس کی، تو جس کو سب سے پہلے داخل کیا جائے اس کا ایک نام ہوتا ہے کہ بھئی سب سے پہلے اس نے اس کا جو ہے وہ افتتاح کیا ہے، ابتدا اس نے کی ہے اس کی. تو ایک نامور شخصیت کو وہاں بلایا جاتا ہے. تو وہاں تو جنت ہوگی اور جنت میں سب سے پہلے امتیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو داخل کیا جا رہا ہوگا. ایک حدیث مبارکہ میں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت جنت کے اعتبار سے دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ آپ کے لیے جنت کی بشارتیں دی ہیں
کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ کے اندر 2 جوڑے خیرات کرے، یعنی جوڑا جوڑا کوئی چیز خیرات کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ جو روزہ رکھنے والا ہے اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا، یعنی روزے داروں کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور جو نماز پڑھنے والا ہے، نمازی ہے، نماز کا عادی ہے، اس کو باب الصلاۃ سے، نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جو جہاد کرنے والا ہے، جہاد کرتے کرتے شہید ہوا یا عادی ہے جہاد کا، تو اللہ پاک اس کو باب الجہاد سے بلائے گا۔ مختلف دروازوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کسی بھی دروازے سے داخل ہو، کوئی ضرر تو نہیں، یعنی اصل مقصد یہ جنت کے اندر داخل ہونا ہے، چاہے اس دروازے سے داخل ہو چاہے اس دروازے سے داخل ہو، کسی بھی دروازے سے وہ جنت کے اندر داخل ہو رہا ہے، اصل مقصد تو جنت کے اندر داخل ہونا ہے، چاہے نماز کے دروازے سے داخل ہو جائے، چاہے روزے کے دروازے سے داخل ہو جائے، کسی اور دروازے سے داخل ہو جائے۔ ہاں یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسی ہستی موجود ہے، کوئی ایسی شخصیت موجود ہے کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے داخل ہونے کے لیے بلایا جائے گا، یعنی اس کا پروٹوکول ایسا ہو، اس کی شان و شوکت ایسی ہو کہ جنت کے ہر دروازے والے کہہ رہے ہوں، جو فرشتے موجود ہوں کہ اس دروازے سے اندر داخل ہو جاؤ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم وارجو انت منہم، ہاں ایسا ہے اور مجھے امید ہے کہ اے ابو بکر تم انہی میں سے ہوگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امید فرمائی، اس کا مطلب یقینی طور پہ ایسا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنت کے ہر دروازے سے ندا دی جا رہی ہوگی، بلایا جا رہا ہوگا کہ آپ ہمارے دروازے سے اندر تشریف لائیں، کہ آپ کے داخل ہونے سے ہمیں شرف حاصل ہوگا، ہمیں جو ہے وہ مقام حاصل ہوگا کہ آپ ہمارے دروازے سے اندر داخل ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک شخص داخل ہوگا، یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، جو جنتی ہے، جو جنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اتنے میں اس دروازے سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ یہ جنت کی بشارت واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آزاد کرنے کا یہ ہے کہ اے ابو بکر آپ جہنم سے آزاد ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہوگی، جس کے دل کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے